سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ پاکستان میں حالیہ سیاسی تبدیلی کے بعد میڈیا میں بے پناہ تبصرے ہو رہے ہیں، خواہ یہ سوشل میڈیا ہے یا مین سٹریم میڈیا ہے، اور جو بہت سے اینکرز ہیں یا تجزیہ نگار ہیں، جب بھی وہ بات کرتے ہیں یقیناً ان کا رجحان کسی نہ کسی ایک سیاسی جماعت کی طرف ہوگا یا کسی ایک گروہ کی طرف ہوگا۔ تو زیادہ تر جو ہمیں وہاں پہ تبصرے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں یا پڑھنے کو بھی مل رہے ہیں، وہ اس طرح سے ان کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ہی غیر جانبدارانہ ہیں یا حقائق پہ مبنی ہیں۔ ہر ایک اپنی پسند یا ناپسند کا خیال رکھتا ہے، لیکن جب ہم یورپی مبصرین کے تبصرے پڑھتے ہیں، یہاں یورپ کے اخبارات میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے، تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ غیر جانبدار ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی پاکستان میں اس طرح سے وابستگی نہیں ہے کسی سیاسی جماعت کے ساتھ، یا ان کے مفادات وابستہ نہیں ہیں۔ یہاں سویڈن کے اخبارات میں پاکستان کی حالیہ تبدیلی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے، خبریں تفصیل سے آئی ہیں، تبصرے آئے ہیں، آرٹیکلز آئے ہیں۔ سویڈن کے سب سے بڑے اخبار داگنز نیہیتر اور دوسرے بڑے اخبار سوینسکا داگبلادت اور دوسرے اخبار و جرائد میں اس حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ تو میں نے ضروری سمجھا کہ وہ جو اہم آرٹیکلز ہیں یا خبریں ہیں، ان کا جو خلاصہ جو ہے وہ آج کی اس ویڈیو میں پیش کیا جائے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ پاکستان کے سیاسی حالات کے بارے میں، وہاں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں جو یورپین جو جرنلسٹ ہیں یا یورپین جو رائٹرز ہیں، یہاں کے تجزیہ نگار ہیں، وہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو داگنز نیہیتر ہے اس میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، جی رائٹر میا ہولم گرین ہیں، انہوں نے پاکستان کو کافی کور کیا ہے، انہوں نے کافی اس کے حوالے سے خبریں جو ہیں وہ بھی اس داگنز نیہیتر اخبار میں دی ہیں، اور انہوں نے اپنی ایک آرٹیکل میں پاکستان کے حوالے سے اور جو موجودہ سیاسی تبدیلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے 6 اہم سوالات جو ہیں ان کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، یا وہ 6 اہم جو پاکستان کے حوالے سے باتیں ہیں جو اکثر جن کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ ان کا احاطہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جمہوری طور پہ منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ 5 سال پورے نہیں کر سکا، اور اس کی وجہ کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو ابھی پچھلے جو سالوں ان میں بے نظیر بھٹو کی جماعت اور نواز شریف کی جماعت جو ہے ان کا غلبہ رہا ہے، لیکن دونوں جب وزیر اعظم تھے تو وہ اپنی وہ مدت پوری نہیں کر سکے، اور ان کو زبردستی ہٹایا گیا اور ان پہ جو ہے وہ کرپشن کے الزامات لگائے گئے، لیکن ان دونوں نے ان الزامات کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کہ سیاسی تبدیلی ہے۔ اور پھر 1999 میں جنرل مشرف نے جو ہے وہ اقتدار پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد جو اس آرٹیکل کی رائٹر ہیں، انہوں نے فوج کے حوالے سے بہت تفصیل سے جو ہے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں ان پہ بھی انہوں نے جو ہے وہ تبصرہ کیا ہے کہ پاکستان کے بھارت کے ساتھ تعلقات کیوں خراب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ برطانیہ سے آزادی کے بعد دونوں ملکوں میں جو ہے وہ ایک طرح کی دشمنی جو ہے وہ شروع ہوگی، اور سب سے بڑی وجہ جو تھی کشمیر کی تھی، اور کشمیر پہ دونوں ملک جو ہے وہ اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ تقسیم ہے، ایک حصہ جو بھارت کے ساتھ ہے، اور جو بھارت کے ساتھ کشمیر ہے اس کا کہنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ بھارت کے ساتھ الحاق کیا ہوا ہے، اور اس حوالے سے دونوں ممالک میں 3 جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں، اور دونوں ملک جو ہے وہ جوہری ہتھیار رکھتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ان دونوں ملکوں میں ٹینشن ہے، اور جب سے بھارت میں جو ہے وہ ہندو قوم پرست جماعت نریندر مودی کی قیادت میں اقتدار میں ہے، تو ان کے تعلقات جو ہیں وہ زیادہ سردمہری کا شکار ہوئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اگلے سوال میں یہ جائزہ لیا کہ پاکستان کے انٹرنیشنل لیول پہ عالمی سطح پہ کون کون سے اتحادی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی طور پر روس اور چین، جنہوں نے پاکستان کے انفراسٹرکچر میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، اور پاکستان نے یوکرین میں روس کی جنگ سے خود کو دور نہیں کیا، اور عمران خان حملہ شروع ہونے کے بعد جو ہے وہ روس کا دورہ کرنے والے پہلے رہنما تھے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پاکستان کے جو عالمی اتحادی ہیں ان کا بھی جائزہ لیا ہے۔ پھر انہوں نے بڑی گہرائی سے پاکستان کے بڑے مسائل کا تذکرہ کیا ہے کہ پاکستان کے بڑے مسائل کیا ہیں۔ تو اس سویڈش رائٹر جرنلسٹ میا ہولم گرین کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی کمزور معیشت اور پاکستان میں
جو انتہا پسندی ہے اور جو مسلح گروہ ہیں ان کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ دباؤ کا شکار ہے، اور پھر کرونا کی وجہ سے بھی پاکستان کی جو معیشت وہ متاثر ہوئی، مہنگائی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، غیر ملکی قرضہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور روپے کی قدر میں جو ہے وہ بہت تنزلی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ جو سول ملٹری ریلیشنز ہیں ان میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، اس سے پاکستان جو ہے وہ استحکام اس میں جو ہے وہ بہت فرق پڑتا ہے۔ جو سابقہ حکومت تھی اس پہ یہ بہت زیادہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت سے جو ہے وہ برسر اقتدار رہی ہے۔ تو اس طرح کے جو جب ان تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے تو پاکستان جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا جائزہ لیا کہ عمران خان بطور لیڈر جو ہے یا ایز اے پرائم منسٹر وہ کیسے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا سیاسی جو نعرہ تھا، جو مقصد تھا پاکستان سے کرپشن ختم کرنا تھا، وہ لیکن وہ جب سیاست میں آئے تو پھر وہ تھوڑے مذہبی ان میں رجحانات آئے، وہ قدامت پرستی کی طرف بھی جو ہے وہ مائل ہوئے، اور پھر اب جو ہے وہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا، اور اب ان کی نظریں جو ہیں وہ اگلے پارلیمانی انتخابات پر ہیں۔ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جن کے خلاف عدم اعتماد ہوا ہے اور انہیں اپنے عہدے سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اس چیز کا جائزہ لیا ہے کہ عمران خان کا سیاسی ایجنڈا جو ہے وہ کیا ہے اور آئندہ مستقبل کا ان کا لائحہ عمل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں جی کہ ان کا سب سے بڑا نعرہ یہی تھا کہ وہ جو ہے وہ کرپشن سے جو ہے وہ پاکستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں، لیکن رفتہ رفتہ جو ہے وہ ان کی بیان بازی امریکہ اور مغرب کے خلاف دشمنی کی صورت میں بڑھتی گئی، اور وہ چین اور روس کو اپنے دوستوں میں جو ہے وہ شمار کرتے رہے۔ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان جو ہے ان کا پاکستان میں عروج جو عالمی کپ تھا کرکٹ کا اس میں کامیابی کے بعد ہوا 1992، اور پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد پاکستان میں کینسر ہاسپٹل جو ہے اس کے قیام کے لیے کوشش کی۔ تو کینسر ہاسپٹل کے بعد جو ہے انہوں نے 1996 میں جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھا۔ اب انہوں نے جو اس وقت پاکستان میں حکومت ہے اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ شہباز شریف جو ہے یہ پہلے پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں، اور انہوں نے مخلوط حکومت بنائی ہے جس میں جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، یعنی قدامت پرست جماعت بھی ہے اور دوسری طرف بائیں بازو کی جماعت بھی ہے، اور ان کے جو بھائی ہیں وہ پاکستان میں وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لیکن کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی ہے، اور وہ جو جلا وطنی لندن میں جو ہے وہ گزار رہے ہیں۔ سویڈش میڈیا میں اس بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ اس وقت جو اقتدار میں دو جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ماضی میں ان دونوں جماعتوں کی قیادت ایک دوسرے کے خلاف سخت الزامات عائد کرتی رہی ہے اور ایک دوسرے پر کرپشن کے اور بدعنوانی کے الزامات عائد کرتی ہے، لیکن اب دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اتحاد میں آ گئی ہیں، حالانکہ دونوں کے نظریاتی لحاظ سے بھی دونوں مخالف ہیں۔ ایک بائیں بازو کی جماعت ہے، دوسری جو ہے وہ مذہبی رجحانات کی جماعت ہے، لیکن اقتدار کے لیے دونوں جماعتوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا اور اس وقت وہ اسلام آباد کے اقتدار پہ جو ہے براجمان ہو چکی ہیں۔ اب انہوں نے یہ جائزہ لیا کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں ان کو کس قسم کے جو مسائل اور کون سے چیلنجز ان کو درپیش ہوں گے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ سب سے بڑا جو ان کو چیلنج درپیش ہوگا وہ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اور اس کے بعد پاکستان کی جو روپے کی قدر جو گر رہی ہے اس کا انہیں سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر پاکستان پہ جو بہت بڑے قرضے ہیں ان قرضوں کی ادائیگی یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا، اور پھر عمران خان جو احتجاجی تحریک چلا رہے ہیں یہ بھی موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں جو ہے وہ کافی اضافہ ہے، اور عمران خان یہ نہیں کہ وہ حکومت سے معزول ہو گئے تو وہ ختم ہو جائیں گے، وہ ایز اے بڑے پاپولر سیاسی لیڈر کے طور پہ جو ہے وہ منظر عام پہ رہیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو پاکستان کو مسائل درپیش ہیں، اس سویڈش رائٹر کا جرنلسٹ کا یہ کہنا ہے کہ ملک میں طالبان کی جو بڑھتی ہوئی تحریک ہے یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے وہ خطرہ ہے، اور پاکستان کی
سیاست جو ہے وہ بھی اس سے متاثر ہوگی۔ پھر انہوں نے جو نئے وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں شہباز شریف، انہوں نے کہا جی کہ ہم بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اور اس میں ہم کشمیر کے مسئلے کا حل بھی چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ امن قائم ہو۔ انہوں نے اس چیز کا بھی جائزہ لیا کہ عمران خان کیوں ناکام ہوئے ہیں، تو ان کے کہنے کا جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ عمران خان کی ٹیم کے بہت سے وزراء جو ہے وہ سیاسی طور پر ناتجربہ کار تھے، اور ساتھ ہی کرونا کی جو بڑی وبا آئی اس نے بھی ملکی معیشت کو کافی متاثر کیا، لیکن پاکستان نے خطے کے دیگر ممالک کی نسبت جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس کو اپروچ کیا، اور انہوں نے یہاں پہ لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں لگایا، اور ساتھ ہی انہوں نے عمران خان کی جانب سے ہیلتھ انشورنس ریفارمز کی بڑی تعریف کی ہے کہ جس لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے، اور ان کے باقی اقدامات سے بھی، لیکن انہوں نے جو انتخابی وعدے کیے تھے ان کو وہ پورا کرنے میں ناکام رہے، اور لوگ اس معاشی سنہری دور کا انتظار کرتے رہے جو عمران خان نے جو ہے وہ وعدہ کیا تھا، اور 1996 میں سیاست میں آنے کے بعد ان کا ایجنڈا جو تھا ملک سے کرپشن اور بدعنوانی کا خاتمہ، اور اس کے ساتھ ہی ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا ابھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ مستقبل میں عمران خان جو ہے وہ کس طرح سے آئیں گے۔ توقع یہ ہے کہ ایک توانا اور مضبوط اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آگے آئیں گے، کیونکہ اگلے سال ملک میں بہر صورت جو ہے وہ پارلیمانی انتخابات ہونے ہیں، اور پاکستان کی پھر انہوں نے جو حالات ہیں ان کا یہ جائزہ لیا کہ 1947 کے بعد ملک جو ہے وہ مختلف مسائل کا شکار رہا، اور زیادہ تر عرصہ ملک میں جمہوریت نہیں رہی، اور جو جمہوری حکومتیں بھی آئیں وہ بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکیں، تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی طرف جاتا رہا، اور جو اب بھی اس طرف جو ہے وہ جاری ہے۔ تو یہاں کے میڈیا نے پاکستان کی ان خبروں کو بہت اہمیت دی ہے۔ یہ ایک صورتحال ہے جو یہاں سویڈش میڈیا میں پاکستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پہ جو ہے وہ یہاں کے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، اور یورپین رائٹر جو ہے وہ پاکستان کی صورتحال کے بارے میں اپنا نقطہ نظر کیسے رکھتے ہیں۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے، اور اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔